السلام علیکم، میں ہوں مدثر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہیروز۔ عشاء کی نماز کے بعد محمد بن قاسم نے 500 نوجوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کے گھوڑے باقی لشکر کے حوالے کر دیے۔ محمد بن ہارون کو پیش قدمی کا حکم دیا اور اپنے جانصاروں کے ساتھ ایک پہاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے وقت چاند روپوش ہو گیا اور محمد بن قاسم نے قلعے کا رخ کیا۔ راستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محمد بن ہارون کی پیش قدمی کو تمام لشکر کی پیش قدمی سمجھ کر اپنی اپنی چوکیاں خالی کر کے مشرق کی طرف جا چکے تھے۔ سندھی سواروں نے قلعہ میں بھیم سنگھ کو مشرق کی طرف مسلمانوں کی غیر متوقع پیش قدمی سے باخبر کر دیا تھا اور وہ 300 سپاہی قلعہ کے اندر چھوڑ کر مسلمانوں کے لشکر کی راہ روکنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تیسرے پہر محمد بن قاسم قلعے سے 1 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی پر پہنچ چکا تھا۔ 2 چٹانوں میں بھیم سنگھ کے سواروں کے گھوڑوں کی آواز گونجی اور محمد بن قاسم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، وہ قلعہ خالی کر کے جا رہے ہیں، ہمیں جلدی کرنی چاہیے، لیکن قلعہ کے اندر حفاظت کے لیے تھوڑی بہت فوج ضرور موجود ہوگی، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی شور نہ ہو۔ تمہاری طرف سے ذرا سی آہٹ قلعہ کے محافظوں کو باخبر کر دے گی اور اگر ان کی تعداد 40 بھی ہوئی تو بھی ہمیں کافی دیر تک قلعے سے باہر روک سکیں گے۔ یہ ہدایت دینے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے جانصاروں کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم کیا اور قلعے کی طرف پیش قدمی کی۔ قلعہ کے قریب پہنچ کر یہ فوج آس پاس کے ٹیلوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ فصیل پر پہرے داروں کی آوازوں میں تھکاوٹ اور نیند کی جھلک تھی اور یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بولنے کی بجائے بڑبڑا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے ساتھ 10 نوجوان لے کر فصیل کے ایک نسبتاً پرسکون حصے کی طرف بڑھا اور کمند ڈال کر اوپر چڑھنے کے بعد رسیوں کی سیڑھی پھینک دی۔ اس جگہ 2 پہرے دار گہری نیند سو رہے تھے۔ آن کی آن میں محمد بن قاسم کے 6 ساتھی فصیل پر چڑھ گئے، لیکن 7واں ابھی اوپر نہ پہنچا تھا کہ چند قدم کے فاصلے سے ایک سپاہی نے چونک کر مشعل بلند کرتے ہوئے کہا، کون ہے؟ دوسرے سپاہی نے چلا کر کہا، دشمن آ گیا، ہوشیار۔ محمد بن قاسم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور ساتھ ہی ایک زوردار حملے سے فصیل کا بہت سا حصہ خالی کرا لیا۔ یہ نعرہ سن کر قلعہ کے باہر چھپے ہوئے سپاہی آگے بڑھے اور کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھنے لگے۔ قلعہ کے اندر آرام سے سونے والے سپاہی ابھی اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ محمد بن قاسم کے 50 سپاہی فصیل پر پہنچ گئے۔ پہرہ داروں نے زیادہ دیر فصیل پر مزاحمت کرنے کی بجائے اندر جا کر گہری نیند سونے والے ساتھیوں کو جگانا زیادہ مناسب خیال کیا اور انہوں نے زیادہ دیر ڈٹ کر لڑنے پر ایک سرنگ کے راستے فرار ہونے کو ترجیح دی۔ سرنگ بہت تنگ تھی اور تمام سپاہی بیک وقت اس میں گھسنا چاہتے تھے۔ بعض نے مایوس ہو کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور کوئی پیدل اور کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر قلعہ سے باہر نکل آیا۔ قلعے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر مسلمان بھی فصیل پر چڑھنے کا خیال ترک کر کے اس طرف بڑھے اور زیادہ آدمیوں کو فرار کا موقع نہ مل سکا۔ دشمن نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر تلواریں سونت لیں، لیکن تھوڑی دیر مقابلہ کرنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے کے اندر سرنگ میں جمع ہونے والے سپاہی بری طرح ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو رہے تھے۔ ان کا شور سن کر محمد بن قاسم ایک پہرے دار کی نیچے گری ہوئی مشعل اٹھا کر چند سپاہیوں کے ساتھ مختلف کمروں سے گزرتا ہوا ایک تہہ خانے کے ایک دروازے تک پہنچا اور فارسی زبان میں بولا، تم میں سے جو فرار ہونا چاہے اس کے لیے قلعے کا دروازہ کھلا ہے، تم اپنے ہتھیار پھینک کر جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم ایک طرف ہٹ گیا۔ راجہ کے سپاہیوں میں سے جو فارسی جانتے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو محمد بن قاسم کا مطلب سمجھایا اور محمد بن قاسم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تہہ خانے سے باہر نکل آئے۔ بعض نے سرنگ کو ترجیح دی،
لیکن محمد بن قاسم کے اشارے سے چند سپاہی تہ خانے میں داخل ہوئے اور تلواریں سونت کر سرنگ کے منہ پر کھڑے ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے کہا، جاؤ، تمہارے لیے ایک کھلا راستہ موجود ہے، تو تم تنگ اور تاریک راستہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ ہم پر اعتبار کرو، اگر تمہیں قتل کرنا مقصود ہوتا تو تمہاری گردنیں ہماری تلواروں سے دور نہیں۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ سن کر باقی سپاہی بھی ہتھیار پھینک کر تہ خانے سے باہر نکل آئے۔ محمد بن قاسم نے واپس قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قلعے سے باہر نکلنے والوں کے راستے میں مزاحم نہ ہوں۔ یہ لوگ جھجک کر قدم اٹھاتے اور مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے۔ مفتوح دشمن کے ساتھ یہ سلوک سندھ کی تاریخ میں ایک نیا باب تھا۔ ایک معمر سپاہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا دروازے تک پہنچا اور کچھ سوچ کر واپس آ گیا۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا، اگر قلعے میں تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے تو تلاش کر سکتے ہو۔ اس نے غور سے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا عرب فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ ہاں، میں ہوں، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ دشمن کسی حالت میں بھی نیک سلوک کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ ہمارا مقصد دشمن کو تباہ کرنا نہیں، بلکہ اس کو سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ تو یقین رکھیے، آپ پر کوئی فتح نہیں پا سکتا۔ یہ لوگ جنہیں آپ اپنے رحم کا مستحق سمجھتے ہیں، کل آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر ان مغرور بادشاہوں کے خلاف جنگ کریں گے جو گرے ہوئے دشمن پر رحم کرنا نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے کا چکر لگایا۔ چند تہ خانے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرے پڑے تھے اور استبل میں 60 گھوڑے موجود تھے۔ محمد بن قاسم کو یقین تھا کہ محمد بن ہارون کے تعاقب میں جانے والی فوج یہ قلعہ فتح ہو جانے کی خبر سنتے ہی واپس آ جائے گی۔ اس نے محمد بن ہارون کے پاس 4 سوار یہ پیغام دے کر روانہ کیے کہ وہ کسی محفوظ مقام پر پڑاؤ ڈال کر اس کے احکام کا انتظار کرے۔ اس کے بعد اس قلعے کا دروازہ بند کر کے فصیل پر چاروں طرف تیر انداز بٹھا دیے اور قلعے پر جا بجا اسلامی پرچم نصب کر دیے۔ محمد بن قاسم فصیل پر کھڑا طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے مشرق سے 30-40 سواروں کا ایک دستہ قلعہ کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی اسے سندھ کی فوج کا دستہ سمجھتے ہوئے کمانوں پر تیر چڑھا کر بیٹھ گئے۔ یہ سوار قلعہ سے کوئی 300 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئے اور ایک سوار اپنے ساتھیوں سے علیحدہ ہو کر گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا ہوا فصیل کی طرف بڑھا۔ تیر انداز محمد بن قاسم کے اشارے کے منتظر تھے۔ محمد بن قاسم نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ سوار نے فصیل کے نیچے پہنچ کر گھوڑا روکا اور عربی زبان میں کہا، ہم زبیر کے ساتھی ہیں، ہمیں اندر آنے دو۔ محمد بن قاسم نے آگے جھک کر پوچھا، تمہارا نام خالد ہے؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ اپنے ساتھیوں کو بلا لو۔ خالد نے پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور محمد بن قاسم نے سپاہیوں کو قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعہ سے باہر نکل کر خالد نے سوال کیا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے جواب دیا، وہ میرے ساتھ ہے لیکن زبیر نہیں آیا، وہ باقی فوج کے ساتھ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس قلعے میں ہیں؟ ہمیں یہ خبر مل چکی تھی کہ آپ مکران کی سرحد عبور کر چکے ہیں۔ ہم سندھی سپاہیوں کا بیس بدل کر یہاں پہنچے اور آپ حیران ہوں گے کہ راجہ کی فوج کا سالار ہمیں یہاں سے 4 میل دور ایک پہاڑی پر پہرا دینے کے لیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ آج قلعہ سے فرار ہونے والے سپاہی وہاں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو چکا ہے۔ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا، تم سپہ سالار سے باتیں کر رہے ہو؟
تھوڑی دیر میں خالد نے کے باقی ساتھی ان کے قریب پہنچ کر گھوڑوں سے نیچے اتر رہے تھے۔ محمد بن قاسم نے ان سب پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد کہا، لیکن تمہاری بہن کہاں ہے؟ خالد نے مسکرا کر مردانہ لباس میں ایک نقاب پوش کی طرف اشارہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ کی صحت اب ٹھیک ہے۔ ہاں، زبیر باقی فوج کے ساتھ ہے۔ زبیر کا نام سن کر ناہید نے اپنے کانوں اور گالوں میں پر اچانک حرارت محسوس کی اور پیچھے مڑ کر مایا کی طرف دیکھا۔ مایا بھی اس کی طرح مردانہ لباس میں پہنے ہوئے تھی۔ اس نے آنکھ بچا کر ناہید کے بازو پر چٹکی لی اور آہستہ سے کہا، ناہید مبارک۔